خدا کے مقدس کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب جو کہ 49 آیات پر مشتمل ہے۔ سبت کے بارے میں سوال۔ پھر سبت کے دن یوں ہوا کہ وہ کھیتوں میں ہو کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بالیں توڑ توڑ کر اور ہاتھوں سے مل مل کر کھاتے جاتے، اور فریسیوں میں سے بعض کہنے لگے، تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو سبت کے دن کرنا روا نہیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر کھائیں، جن کو کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ سوکھے ہاتھ والا آدمی۔ اور یوں ہوا کہ کسی اور سبت کو وہ عبادت خانہ میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دائنا ہاتھ سوکھ گیا تھا، اور فقیہ اور فریسی اس کی طاق میں تھے کہ آیا سبت کے دن اچھا کرتا ہے یا نہیں، تاکہ اس پر الزام لگانے کا موقع پائے۔ مگر اس کو ان کے خیال معلوم تھے، پس اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھ گیا تھا کہا، اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور ان سب پر نظر کر کے اس سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ وہ آپس سے باہر ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم یسوع کے ساتھ کیا کریں؟ یسوع 12 رسول چنتا ہے۔ اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا، یعنی شامون، جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس اور یعقوب اور یونا اور فلپس اور برتمائی اور متی اور توما اور حلفی کا بیٹا یعقوب، اور شامون جو زیلوتس کہلاتا تھا، اور یعقوب کا بیٹا یہودا، اور یہودا اسکروتی جو اس کا پکڑوانے والا ہوا۔ یسوع تعلیم دیتا اور شفا دیتا ہے۔ اور وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا، اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی، جو سارے یہودیہ اور یروشلم اور سور اور سیدہ کی بحری کنارے سے اس کے سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے، اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ قوت اس میں سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی۔ مبارک حالی اور ذبوح حالی۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کی طرف نظر کر کے کہا، مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو، کیونکہ آسودہ ہوگے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو، کیونکہ ہنسو گے۔ جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لعن طعن کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ اس دن تم خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ بھوکے ہوگے۔ افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ ماتم کرو گے اور روگے۔ افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹی نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ دشمنوں کے لیے محبت۔ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو، جو تمہاری ایک گال پر تماچا ماریں دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تمہارا چوغا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اسے طلب نہ کر، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں
तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपनी मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपनी मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनाहगार गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर ले, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है, क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शैतीर पर गौर नहीं करता। और जब तू अपनी आंख के शैतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दो। ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शैतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। दरख्त और उसका फल, क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झिड़ बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। दो घर बनाने वाले, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उस पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानिद है। वो उस आदमी की मानिद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उसके घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल नहीं लाता वो उस आदमी की मानिद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वो फिलफूर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।